بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان مراد ترکستان کا بادشاہ اور اسلامی دنیا کا حکمران تھا۔ عیسائیوں کی بڑی حکومتیں بھی اس کے نام سے کانپتی تھیں۔ یوں تو ہر مسلمان حکمران کو عمارتیں بنوانے کا شوق رہا ہے، لیکن سلطان مراد مسجدوں کی تعمیر میں بہت دلچسپی رکھتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے اپنے دل میں ایک مسجد کا نقشہ بنایا۔ یہ مسجد اس کے خیال کا حسین مرکہ تھی۔ اس دور میں ایک معمار کو بلا کر نقشہ دکھایا گیا اور مسجد کی تعمیر پر لگا دیا۔ وقت گزرتا گیا، مسجد آہستہ آہستہ بنتی رہی اور لاکھوں اشرفیاں خرچ ہو گئیں۔ آخر مسجد مکمل ہو گئی، جو فی الواقع ایک اچھی عبادت گاہ تھی۔ معمار بڑے دعوے کے ساتھ بادشاہ کے حضور حاضر ہوا اور عرض کی، حضور مسجد تیار ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ بادشاہ نئی مسجد دیکھنے کے لیے گیا۔ مسجد کو ہر طرف سے دیکھا، اوپر سے، نیچے سے، شمال و جنوب سے، مگر اتفاق دیکھیے کہ اچھی عمارت اپنے تقاضے کے لیے بادشاہ کی پسند کی منتظر ہے، مگر بادشاہ ہے کہ اسے یہ عمارت قطعاً پسند نہیں آئی۔ وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا۔ آخر جب سنبھل نہ سکا تو حکم دیا، معمار کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ یہ حکم ملنا تھا کہ جلاد نے فوراً ہاتھ کاٹ دیا۔ معمار کو یہ سزا بلا وجہ ملی تھی، اسے اور تو کچھ نہ سوجھا۔ وہ سیدھا قاضی کی عدالت میں جا پہنچا اور دعویٰ دائر کر دیا۔ قاضی نے بادشاہ کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ جب بادشاہ حاضر ہوا تو عدالت میں معمار بھی کھڑا تھا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر گھبرا گیا۔ قاضی نے بادشاہ کے بیانات لیے اور حکم دیا، بادشاہ کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اس ہاتھ سے بھی خون گرنا چاہیے تاکہ وہ آئندہ غلط فیصلے سے پرہیز کرے۔ بادشاہ نے قاضی کا فیصلہ سنا تو اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ معمار نے دیکھا تو اس کی چیخیں نکل گئیں اور بولا، میں نے انصاف پا لیا، میں نے انصاف پا لیا۔ میں بادشاہ کو اپنا خون معاف کرتا ہوں اور کسی دباؤ کے بغیر بادشاہ کو بخشتا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ بادشاہ کی جان میں جان آئی اور اس نے معمار کو بہت ساز و سامان دے کر رخصت کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ قاضی اسلامی احکام کے اعلان میں اس قدر دلیر ہیں کہ بادشاہ کو بھی مجرم قرار دیتے ہیں۔ دوسرا واقعہ۔ دو آدمی قاضی کی عدالت میں کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک نے دعویٰ کیا کہ میں نے اپنے ساتھی کو مال بطور امانت دیا تھا۔ جب میں نے مطالبہ کیا تو اس نے دینے سے صاف انکار کر دیا۔ قاضی نے مدعی علیہ سے امانت کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا، میں نے مال لیا ہی نہیں، یہ جھوٹ بول کر مجھے بدنام کر رہا ہے۔ اس کے پاس کوئی دلیل ہے تو پیش کر دیں، ورنہ میں قسم دینے کے لیے تیار ہوں۔ قاضی نے مدعی سے پوچھا۔ مدعی نے جواب دیا، یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک درخت ہے، ہم نے پہلے اس کے سائے میں بیٹھ کر کھانا کھایا اور پھر میں نے اپنا مال اس کے سپرد کر دیا۔ قاضی نے کہا، تم ابھی وہاں جاؤ، شاید تمہارا مال وہیں کہیں پڑا ہو۔ اس جگہ کا جائزہ لے کر سیدھا میرے پاس آنا۔ وہ شخص چلا گیا۔ قاضی نے مدعی علیہ سے کہا، اپنے ساتھی کی واپسی تک میرے پاس بیٹھے رہو۔ وہ چپ چاپ وہاں پر بیٹھا رہا۔ قاضی دیگر مقدمات نمٹانے میں مصروف ہو گیا۔ قاضی کی سماعت کے دوران پھٹی ہوئی نگاہوں سے کبھی کبھی مدعی علیہ کی طرف دیکھ لیتا تاکہ اس کے چہرے کے تاثرات جانچ سکے۔ وہ شخص بالکل آرام اور سکون سے بیٹھا تھا۔ قاضی سماعت کے دوران یکدم اس شخص کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا، آپ کا کیا خیال ہے وہ اس جگہ پر پہنچ چکا ہوگا جہاں اس کا دعویٰ ہے، جہاں اس نے مال تیرے سپرد کیا تھا؟ اس نے بے خیالی میں جواب دیا، نہیں، وہ جگہ یہاں سے کافی دور ہے، ابھی وہ راستے میں جا رہا ہوگا۔ قاضی نے غضبناک ہو کر کہا، کم بخت، کمینے، تو مال لینے کا انکار کرتا ہے اور اس جگہ کا اعتراف بھی کرتا ہے جہاں تو نے مال لیا تھا۔ تو خائن، جھوٹا اور بددیانت ہے۔ وہ اچانک یہ جملہ سن کر خوف سے کانپنے لگا اور اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور امانت واپس کر دی۔ محترم عزیز دوستو، یہ ذہانتوں کے پیکر قاضی کون تھے؟
یہ خدا ترس امیر المومنین عمر بن عبد العزیز کے انتخاب کردہ قاضی ایاس بن معاویہ تھے۔ ایاس بن معاویہ کی ذہانت ضرب المثل تھی۔ آپ کی ذہانت سن کر ہی امیر المومنین آپ کو بصرہ کا قاضی مقرر کیا۔ لوگ علمی اور دینی امور میں پیش آمدہ مشکلات کے حل کے لیے ان کے پاس آنے لگے۔ بعض معلومات کے لیے اور بعض مباحثے میں مد مقابل پر غالب آنے کے لیے آپ سے علمی نکتے معلوم کرتے۔ ایک کسان آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے پوچھا، اے ایاس، کیا شراب حرام ہے؟ فرمایا کہ ہاں۔ اس نے کہا، پھل اور پانی کو آگ پر پکایا گیا ہے، اصل میں یہ دونوں حلال ہیں، پھر آگ پر پکانے سے حرام کیسے ہو گئے؟ حالانکہ ان میں کسی حرام شے کی آمیزش نہیں۔ ایاس بن معاویہ نے اس سے کہا، اگر مٹی کی ایک مٹھی تجھے ماروں کیا اس سے تجھے تکلیف ہوگی؟ کہا نہیں۔ فرمایا، اگر توڑی کی ایک مٹھی تجھے ماروں کیا اس سے تجھے تکلیف ہوگی؟ کہا کہ نہیں۔ فرمایا، اگر میں توڑی مٹی اور پانی ملا کر ایک ڈھیلا بناؤں اور پھر دھوپ میں اسے خشک کر کے تجھے ماروں کیا تجھے تکلیف ہوگی؟ اس نے کہا، ضرور ہو سکتا ہے، اس کے ذریعے تم مجھے قتل بھی کر دو۔ فرمایا، بس یہی مثال شراب کی ہے، جب اجزاء کو ملا کر اسے آگ کی آنچ دی جاتی ہے تو اس میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اسے حرام قرار دیا گیا ہے۔ محترم ناظرین، یہ تھی مدینہ کی ریاست، یہ تھا اسلام، یہ تھی اسلامی عدالت اور یہ تھے اسلامی جج۔ لیکن میرے محترم عزیز دوستو، آج کے دور کو دیکھیے، آج کی ہماری عدالتوں کو دیکھیے، غریب پستا جاتا ہے جبکہ امیر مجرم ہونے کے باوجود باعزت بری ہو جاتا ہے۔ لاکھوں لوگوں کے قاتلوں کو بری کر دیا جاتا ہے کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، ان کے پاس طاقت ہوتی ہے، جبکہ غریب دن بدن اس قانون میں پستے جا رہے ہیں۔ اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اسلامی ملک ہیں، ہمارا نظام اسلامی ہے، جبکہ حقیقت کو دیکھا جائے تو اسلامی نظام سے ہم کوسوں دور ہیں۔ ہم صرف دعویٰ ہی کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔